اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ندیم اختر خان قادری حاضر خدمت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، یعنی کہ چھپا کے رکھا ہے۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ نے اپنی ناراضگی کو، اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا کے رکھا ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو اپنی رضا کو نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں چھپا کے رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، اور نمبر تین جو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے اولیاء کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے دوستوں کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو انسانوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ بظاہری دیکھنے میں یہ حدیث سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے، جو اس کے ولی، اس کے دوست ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کی فضیلت و کردار کے اوپر تھوڑا سا عوام کو اویئرنیس دی جائے۔ تو یہ حدیث میں بتانے کا، بیان کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی عام انسانوں کی طرح کے شکل و شباہت میں اور چال ڈھال میں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی، کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے، ان لوگوں کو کوئی بھی پہچان نہیں سکتا، صرف آنکھ والے ہی اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کی شان اور ان کی عظمت قرآن کریم سے ثابت ہے، اور آج کل جو نام نہاد لوگ جو چہرے پہ داڑھی رکھ کے، دین کا لبادہ اوڑھ کے اولیاء کرام پر تنقید اور ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ان کو بھی یہ میرا اعلان ہے، اگر وہ چاہتے ہیں تو میرے سامنے آ کے بات کریں اور قرآن و حدیث سے ثابت کریں، میں بھی ان کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی عظمت اور شان قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار سن لو کہ میرے جو دوست ہیں، میرے جو اولیاء ہیں، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا۔ اور قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر اپنے اولیاء کی اللہ تعالیٰ نے شان اور عظمت بیان کی، اور اس بنا پر ایک سیون کی سرکار حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا ایمان فروز واقعہ میں آپ کی حاضر خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کلندر کا جو لفظی معنی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ کلندر تماشا دکھانے والے کو، مزاری کو کہتے ہیں۔ تو اس بات کو، اس واقعے کو بیان کرنے کا میرا مقصد ہے کہ اولیاء کرام کی زندگی پر، ان کے کردار پر روشنی ڈالی جائے کہ اصل میں اولیاء کرام ہوتے کیا ہیں، اور ان کی زندگی اس مقام پر یہ لوگ کس طرح پہنچتے ہیں۔ تو حضرت سیون کی سرکار حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلندر پاک، آپ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک کلندر تماشا دکھانے والا، جس کے ہاتھ میں ڈگڈگی ہوتی ہے اور بکری، اور یعنی کہ جو اس کے تماشا دکھانے کے لوازمات، بندر وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو راستے میں ملا۔ تو حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روکا، اس سے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے بھی تھوڑا تماشا دکھا دو۔ تو اس بندے نے، دنیا دار تھا غالباً، اس کے دل میں کھوٹ تھا، اس نے کہا لو جی، صبح صبح میرے بکری کا ٹائم تھا، میں نے جانا تھا کام کاج پہ، اور میں نے پیسے دہاڑی کمانی تھی، تو یہ مجھے بابا مفت میں ٹکر گیا، میں اس کو ٹائم ضائع ہوگا تو اس کو دکھانے کا مجھے کیا ملے گا۔ اس نے دل میں کھوٹ رکھا، تو ٹوٹے ہوئے دل سے اس نے کہا اچھا تو میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں۔ الغرض جب اس نے تماشا دکھایا تو وہ چل دیا۔ وہ جیسے جانے لگا تو حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روکا، اس سے کہا بندے بات میری سن جاؤ، کہ تم نے مجھے تماشا دکھایا، میں بہت خوش ہوا، میرے دل کو کافی اطمینان ہوا، تو تھوڑا سا ہم بھی آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں، ہم بھی تجھے کچھ تماشا دکھانا چاہتے ہیں۔ اس بندے نے دیکھا، وہ جو تھا کلندر، اس نے دیکھا کہ سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی آلات نظر آ رہے تماشا دکھانے والے، تو یہ کیسے مجھے تماشا دکھائیں گے؟ تو اس نے کہا دکھاؤ۔ تو حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تو نے ہمیں کچھ دکھایا تو ہم بھی تجھے کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان اور ان کی طاقت بتا رہا ہوں کہ وہ کس مقام پر جب پہنچتے ہیں تو وہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس
کلندر کو یا اس بندے کو کہا کہ 2 شاخیں ٹہنیاں جو ہے نا گل آباسی ایک درخت پودا ہوتا ہے اس کی توڑ کے لاؤ، تو وہ 2 ٹہنیاں لے کے آئے، لمبی لمبی شاخیں تھیں۔ تو جیسے ہی اس نے وہ دو شاخیں لا کے دی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دونوں شاخوں کو زمین میں ایسے گاڑ دیا، تقریباً 1-2 فٹ ڈسٹینس کے ساتھ، اس کے اسپیس کے ساتھ۔ تو آپ نے اس کو زمین میں گاڑا دونوں شاخوں کو، تو اوپر سے نا ان کی جو پتے تھے، ٹہنیاں تھی، ایسے گیٹ نما ایسے گول دائرے میں بنا دی۔ تو ناظرین جیسے ہی آپ نے ایسے بنائی، اوپر سے وہ ٹہنیاں باندھ دی، تو وہ گیٹ سا بن گیا۔ تو حضرت سخی شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کلندر سے کہا، اس تماشا دکھانے والے سے کہا کہ اس کے اندر سے گزرو۔ اس نے دیکھا کہ یار یہ بابا مجھے کون سے کام پہ اس نے لگا دیا ہے۔ خیر اس نے جب اس کے اندر سے گزرنے لگا تو جیسے ہی اس اندر سے گزرا تو اس نے کیا دیکھا کہ سامنے بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور سارے بینڈ باجے کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں، ہاتھ میں پھول پکڑے ہوئے ہیں اور بے شمار چیزیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ نا وہ بے شمار چیزیں دیکھ کے وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا عالم ہے۔ جیسے اس نے اپنے لباس کی طرف دیکھا تو وہ ٹوٹے پھوٹے جو اس کے کپڑے تھے، پھٹے پرانے تہبند لگے ہوئے گندے مندے، وہ سب چینج ہو گئے تھے قدرتی طور پہ، اور اس کا لباس شاہی لباس یعنی کہ جو بادشاہوں کا لباس ہوتا ہے وہ اس کا لباس تبدیل ہو گیا۔ خیر جب اس نے اپنا جاہ و جلال دیکھا کہ میں تو بادشاہ بن گیا، تو وہ چلنا شروع ہو گیا۔ جیسے اس نے قالین پر قدم رکھا، چلتے چلتے سامنے ایک تخت لگا ہوا تھا، سنگھاسن، اس کے اوپر جا کے براجمان ہوا اور وہ بڑا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، ہیرے جواہرات اس کے ارد گرد، نوکر چاکر، وزیر، بادشاہ، خوب گہما گہمی، اس کی اتنی خوشی کا عالم تھا کہ وہ اپنی سارے کے سارے اپنی غربت اور اپنی جو تھی وہ پھٹے پرانے کپڑے سب بھول گیا۔ تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ لوگ میرا استقبال کر رہے ہیں اور مجھے خوش کر رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے اس کے دل میں خواہش آئی قدرت کی طرف سے، اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شکار کروں۔ جیسے اس نے شکار کے لیے حکم دیا تو اس کے پاس ہی سیدھے ہاتھ کی طرف اس کا ایک وزیر بیٹھا ہوا، اس نے اس کے کان میں کہا کہ بادشاہ سلامت، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہماری سلطنت کا اصول ہے کہ ہم نے جو بھی شکار کرنا ہے ہم نے اس جانور کا نام بھی لینا ہے اور اس کو ہم نے پکڑ کر بھی لانا ہے، اور جو انسان اپنا نام بتائے ہوئے جانور کو اگر پکڑ کے نہیں لائے گا تو وہ اس سے اس کا عہدہ چھین لیا جائے گا۔ تو سب نے اعلان کیا، کوئی کہتا ہے میں نے ہاتھی پکڑ کے لانا، کوئی کہتا ہے میں نے شیر پکڑ کے لانا، کوئی کہتا ہے کچھ۔ تو جو بادشاہ تھا نا، وہ جو کلندر تھا جو بادشاہ کے اس میں بھیس میں بدل گیا تھا، اس کے دل میں خواہش آئی، اس نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ہرن کو پکڑ کے لاؤں گا۔ خیر اس نے ہرن کو پکڑنے کا دعویٰ کیا، اس نے گھوڑا منگوایا، تیر منگوایا، تشت منگوایا، اس نے تیر کمان وغیرہ کا بندوبست کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ خیر اسے بہترین سا خوبصورت سا ہرن نظر آیا تو اس نے اس پہ تیر چلائے، لیکن وہ ہرن قابو نہ آیا، یہاں تک کہ اس کے ایک ایک کر کے سارے تیر اور جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور اس کا گھوڑا بھی تھک گیا۔ خیر اس نے جب دیکھا کہ اگر میں اس کو جانور کو نہ میں نے پکڑا، اس کا شکار نہ کیا، اگر میں ہرن کو نہ پکڑ کے لے گیا تو یہ مجھ سے بادشاہ چھین لی جائے گی، تخت و تاج میرا سب ختم ہو جائے گا۔ اس نے اس ہرن کا پیدل چلنا شروع کر دیا، اس ہرن کا پیچھا شروع کیا، بھاگتے 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 جب وہ ہرن کے پیچھے پیچھے بھاگتا گیا تو انہی 2 شاخوں کے بیچ میں سے وہ گزرا ہرن، جن شاخوں کو وہ حضرت سخی شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باندھا تھا۔ خیر اس نے جب ہرن کو پکڑنے کی کوشش میں اس دونوں شاخوں اس گیٹ کے اندر سے واپس جب گزرنے لگا تو جیسے ہی وہ گزرا تو حضرت سخی شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہاں سے کندھوں سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو اس کے ویسے پھٹے پرانے کپڑے تہبند لگے ہوئے اور اس کا جو سامان تھا تماشا دکھانے کا وہ اس کے سامنے تھا۔ بارکاس میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو دیکھا تو وہ ایک دم رونے لگ گیا، زاروں کو تار آپ کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے دوبارہ بادشاہ بنا دیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے دل سے خلوص کے ساتھ تماشا دکھاتے تو میں بھی آپ کو دل سے بادشاہ بنا دیتا، کیونکہ آپ نے کھوٹے دل کے ساتھ مجھے تماشا دکھایا اوپر سے، تو لہٰذا میں نے بھی تمہیں یہ اوپر سے ایک ٹریلر میں نے آپ کو ایسا سین دکھایا، لہٰذا اگر آپ دل سے تماشا دکھاتے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کو دل سے بادشاہ بنا دیتا۔ الغرض میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کرام کی یہ شان اور یہ مرتبہ اور یہ مقام بڑی مشکل سے یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، یہ رستے بڑے مشکل ہیں، اور یہ قرآن کریم سے، قرآن پاک کی سورۃ سبا کے اندر بھی اس کی دلیل ہے باقاعدہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہر چیز کر سکتے ہیں۔
اللہ کی عطا سے ہر چیز کر سکتے ہیں۔ سورہ سبا کے اندر یہ غالباً میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب طلب کیا کہ ملکہ بلقیس میرے دربار میں آنا چاہتی ہیں، ملاقات ہے، تو آپ نے اس کی آمد سے قبل آپ نے حکم دیا درباریوں کو کہ کوئی ہے ایسا بندہ، کوئی ایسا شخص جو مجھے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر لا کے دے۔ تو آپ کے دربار میں جنات بھی تھے، تو سب نے کہا کہ میں لا کے دے سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کتنی جلدی لا کے دے سکتے ہو؟ تو ایک جن نے کہا کہ آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں پر حاضر کر دوں گا۔ تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، برگزیدہ بندے، پیغمبر تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی مجھے وہ تخت چاہیے۔ الغرض میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کریم سے اولیاء کی عظمت اور ان کی شان، یہ کرامات، یہ قرآن سے ثابت ہیں۔ تو آپ کے قریبی ایک آصف بن برخیہ نام کا ایک صحابی آپ کا جو حواری تھا، وہ بیٹھا تھا، تشریف فرما تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام، میں ملکہ بلقیس کا تخت بہت جلدی لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی جلدی لا سکتے ہو؟ تو آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے انشاءاللہ یہ سامنے اس کے تخت آ جائے گا۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور اگر جو بندہ اللہ کے ولیوں کی ولایت کا انکار کرتا ہے، ان کی کرامات کا یا ان کی طاقت کا، فضیلت کا، تو وہ دراصل قرآن ہی کا انکار کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے تو جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور موجودہ دور کے اندر آج کل لوگ جو میلے ٹھیلے لگا کر اور جو اپنی دکانداریاں چمکا رہے ہیں، اور دکھاوے کے طور پر لبادہ اسلام کا اوڑھ کر گندے اور پلید یعنی کہ کپڑوں کے ساتھ، اور نہ نماز نہ روزے کی پابندی، تو ایسے نام نہاد جو پیر بنے پھرتے ہیں، ان سے بچنا بھی ہمارا یعنی کہ نا ایک حق ہے۔ ہمیں اس چیز کا شعور ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھ ہے، یہ کثرت عبادت کے ساتھ یہ کھلتی ہے، اور اولیاء کرام کی جو آنکھ ہوتی ہے، یہ آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور چونکہ آج کل دھوکے اور فراڈ اور جو یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، اور لوگ اس کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اور ہمارا جو مسلک اہل سنت ہے، یہ الحمدللہ یہ پکا اور سچا مسلک ہے، اور اس میں اولیاء کرام کی عظمت و شان کو سیکھا سکھایا بھی جاتا ہے، ان کی پیروی بھی کی جاتی ہے، ان کے کردار کو بھی اپنایا جاتا ہے۔ اور جو نام نہاد لوگ ہیں، جو گندے مندے کپڑے پہن کر یا توبہ نعوذ باللہ نماز روزہ کی پابندی نہیں کرتے، اور یہ ڈھول ڈھمکے شور شرابے ان کے دل دادا ہیں، یہ اولیاء نہیں ہیں۔ یہ صاف صاف میں علی الاعلان کہتا ہوں، یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اللہ کا ولی سب سے بڑی جو اس کی نشانی ہے، وہ قرآن و سنت کا پابند ہوگا، نماز روزے کا پابند ہوگا۔ ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام جن کا میں نے بھی ذکر کیا، حضرت سخی شہباز کے اندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ قرآن کے حافظ تھے، یہ عالم دین تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، 5 وقت نماز کے پابند تھے، اور متقی پرہیزگار تھے۔ یہ لوگ حضور کی شریعت پر مکمل عمل کیا کرتے تھے۔ یہ اولیاء کی صفت ہے، ان کی شان ہے۔ اگر جو ان کی اتباع کرے گا، ان کے کردار کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اصل میں وہی اولیاء ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ باقی یہ ڈھول دھمکے، شور شرابے، اور یہ چرسیں پینا، بھنگیں پینا، اور یہ تمام غلاظت والے کام، یہ اہل سنت کے اوپر جو ہے نا داغ ہے، دھبا ہے، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو بدنام کیا جا رہا ہے۔